رات بھر کا جاگا ہوا تھا اور تھکا ہوا بھی تھا۔ لیٹتے ہی ایسی گہری نیند سویا کہ چراغ جلے آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا لیمپ روشن ہے۔ فیض محمد عرف ماسٹر جی سامنے مونڈے پر بیٹھا ہے۔ اسے بیدار دیکھ کر فیض محمد نے کہا، برخودار، تمہاری لاری تو نکل گئی۔ میں دن ڈھلے ہی واپس آ گیا تھا، لیکن تم اس قدر گہری نیند سو رہے تھے کہ جگانے کو جی نہ چاہا۔ اس نے تأمل کیا۔ کوئی ضروری کام تو نہیں تھا؟ نہیں، لالی نے بہت مختصر جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تب تو ٹھیک ہے۔ ویسے میں نے معلوم کیا تھا رحمت 3 روز بعد آ رہا ہے، کیوں نہ اس کا انتظار کر لو؟ لالی پریشان ہو گیا۔ وہ فوراً کوئی جواب نہ دے سکا۔ بات یہ تھی کہ وہ سرے سے کسی رحمت کو جانتا ہی نہ تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اس وقت اس کی زبان پر یہی نام آیا تھا، ورنہ وہ کوئی اور نام بتا دیتا، مگر اب رحمت اس کے لیے زحمت بن گیا تھا۔ اس مسئلے کا واحد حل اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ رحمت کے پہنچنے سے پہلے ہی گاؤں سے نکل جائے۔ ساتھ ہی اسے رحیم داد کا بھی رہ کر خیال آ رہا تھا۔ رحیم داد اکیلا تھا اور لالی نے رات تک اس کے پاس پہنچنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ لالی کو خاموش پا کر ماسٹر جی نے کہا، برخودار، تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ اب آئے ہو تو رحمت سے مل کر ہی جانا۔ 3 ہی دن کی تو بات ہے، تکلف چھوڑو، تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک چاہو ٹھہرو۔ نہیں تو میں تو کل صبح نہیں تو کل شام ضرور چلا جاؤں گا، میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا جی۔ جیسی تمہاری مرضی۔ ویسے میں تو یہی کہوں گا تمہیں رحمت سے مل کر جانا چاہیے۔ فیض محمد نے اٹکتے ہوئے کہا، بھائی برا نہ منانا، سنا ہے رحمت کا چال چلن کچھ ٹھیک نہیں، بازاری عورتوں کے چکر میں پڑ گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو جی اسے بہت دنوں سے نہیں ملا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، وہ پہلے ایسا نہیں تھا، نوکری کے بعد اس نے پر پرزے نکالے ہیں۔ برخودار، سچ پوچھو تو لڑکے کو جوان ہوتے ہی شادی کی زنجیر میں باندھ دینا چاہیے۔ زمانہ بہت برا ہے۔ محمد حنیف نے یہی غلطی کی۔ میں نے سمجھایا بھی، مگر میری بات سن کر ٹال گیا۔ کہنے لگا، لڑکے کی مرضی نہیں ہے۔ لے بھائی، اب دیکھ لے لڑکے کی مرضی۔ فیض محمد کھل کر مسکرایا۔ اس نے لالی کو غور سے دیکھا۔ تم نے تو اپنا گھر بسا لیا ہوگا؟ نہیں، لالی معصوم صورت بنا کر بولا۔ بات یہ جی، ماں اور پیو تو اپنے ہیں نہیں، بھائی بہن بھی نہیں، بالکل اکیلا ہوں، نوکری چاکری بھی نہیں، رحمت کے پاس اسی لیے آیا تھا۔ لالی کی بات سن کر فیض محمد نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا۔ لالی نے اس کا یہ رویہ دیکھا تو دل ہی دل میں پچھتایا کہ اس نے ماسٹر جی کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ناحق ایسی بات کہی۔ ایسا محسوس ہوا کہ اس نے اپنے پریشان حالی بتا کر خود کو ماسٹر جی کی نظروں میں گرا لیا۔ ذرا دیر بعد فیض محمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کھانا آ جائے گا، تم اکیلے ہی کھا لینا، میں رات کا کھانا نہیں کھاتا۔ عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتا ہوں، یہ میرا روزمرہ کا معمول ہے۔ اب تم سے صبح ملاقات ہوگی۔ فجر کی اذان سے پہلے میرے لیے حجرے سے باہر نکلنے کا حکم نہیں۔ فیض محمد دروازے کی جانب بڑھا۔ کھڑکی کھول دینا، بہت اچھی ہوا آتی ہے۔ کمرے میں گرمی ہو تو باہر چارپائی پڑی ہے، ڈیرے سے رحمان کو بلا لینا، بستر لگا دے گا۔ نہیں جی، یہیں ٹھیک ہے، میں کھڑکی کھول لوں گا، فکر نہ کریں۔ تم دن بھر سوتے رہے ہو، نیند جلدی نہیں آئے گی، کرسی نکال کر باہر برآمدے میں بیٹھ جاؤ، ذرا دل بہل جائے گا۔ فیض محمد نے شفقت کا اظہار کیا۔ روٹی کھا کر سو جانا، ابھی تو سمجھو رات شروع ہوئی ہے۔ وہ چلا گیا۔ لالی چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ زیادہ دیر اس کے پاس نہ ٹھہرے۔ وہ بیٹھا رہتا تو باتیں بھی کرنا پڑتی، نت نیا جھوٹ بولنا پڑتا۔ لالی اس سے بات کرتے ہوئے کتراتا تھا، کم سے کم بولتا اور بہت سنبھل سنبھل کر بولتا۔ ہر لمحے دھڑکا لگا رہتا کہ اس کا عامیانہ لب و لہجہ کہیں سارا بھرم نہ کھول دے۔
فیض محمد کے جانے کے بعد لالی کمرے سے باہر آ گیا. کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا درختوں کے نیچے جا کر ٹہلنے لگا. گاؤں کی گما گمی اب اجڑنے لگی تھی. سناٹا رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا. لالی دور نہیں گیا، درختوں کے نیچے اندھیرے میں ٹہلتا رہا. رات دھیرے دھیرے تاریک ہوتی گئی. اسی اثنا میں برآمدے کی کھڑکی سے منہ نکال کر کسی عورت نے اسے مخاطب کیا. روٹی کھا لو باؤ جی. لالی خاموشی سے کمرے میں چلا گیا، مگر وہاں بھاگ بھری نہیں، کوئی دوسری عورت کھڑی تھی. عمر 30 سال سے زیادہ نہ تھی، مگر سخت محنت اور خوراک کی کمی نے اس کی جوانی کا چراغ وقت سے پہلے ہی مدھم کر دیا تھا. لالی دسترخوان کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا. عورت دروازے کے قریب کھڑی رہی. لالی نے کھانا کھاتے کھاتے مڑ کر اسے دیکھا. کیا نام ہے تیرا؟ ربیہ. اس نے جواب دیا. میں جی رحمان کی گھر والی ہوں. ذرا پانی تو پلا. ربیہ نے گلاس میں پانی بھر کر دیا. لالی نے پانی پیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. ربیہ نے برتن سمیٹے، دسترخوان اٹھایا اور چلتے چلتے لالی سے پوچھا، کوئی اور کام ہو تو جی بتا دیں، مجھے گھر جا کر ابھی اور کام کاج کرنا ہے. نہیں اب تو جا. ربیہ خاموشی سے گھر کے اندر چلی گئی. اس نے دروازہ بند کر دیا. لالی ذرا دیر تک کرسی پر بیٹھا رہا، پھر اس نے اٹھ کر برآمدے میں کھلنے والا دروازہ بند کیا اور کھڑکی کھول دی. ہونک مار کر لیمپ بجھایا اور بستر پر دراز ہو گیا. وہ دیر تک جاگتا رہا. اسے نیند نہیں آ رہی تھی. کچھ دیر بعد وہ پلنگ سے نیچے اترا اور کھڑکی پر جا کر کھڑا ہو گیا. پہر رات گزر چکی تھی. رات کے اندھیرے میں سنسان گاؤں اونگتا ہوا نظر آ رہا تھا. کھڑکی کے قریب کھڑے کھڑے اس نے سوچا کہ اب یہاں سے چلا جانا چاہیے. رحیم داد اس کا انتظار کر رہا ہوگا، مگر خالی ہاتھ رحیم داد کے پاس جا کر وہ کیا کرتا؟ جب تک رحیم داد کے جسم پر جیل کے قیدیوں کی وردی تھی، اس وقت تک لالی کا ہر مقصد ادھورا تھا. وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس دروازے پر پہنچا جو گھر کے اندر کھلتا تھا. اس نے دروازہ ہولے ہولے ہلایا. دروازہ اندر سے بند تھا. لالی کو سخت کوفت ہوئی. خاموشی سے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور کروٹیں بدلتے بدلتے سو گیا. سویرے بہت تڑکے فیض محمد نے اسے بیدار کیا. اصرار کر کے باہر لے گیا. برآمدے سے نکل کر وہ لالی کے ہمراہ گھر کے پچھواڑے گیا، جہاں باڑے میں اس کے مویشی اور چوکھر تھے. وہ ایک بھینس کے پاس گیا جو کھوری میں منہ ڈالے سانی کھا رہی تھی. اس کا رنگ سیاہ تھا. ماتھے اور کھوروں پر سفید نشان تھے. فیض محمد نے بھینس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر بڑے فخر سے بتایا، برخودار، یہ بلہ ہے. اس کے کھروں اور متھے پر سفید سفید پھلیاں دیکھ رہے ہو؟ ایسی مجھ کو پنج کلیان بھی کہتے ہیں. یہ درلی ہے، پکا 20 سیر دودھ دیتی ہے. لالی خاموش رہا. فیض محمد آگے بڑھا اور ایک بھوری بھینس کی گردن جھک کر آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے بولا، یہ بھی درلی ہے. اس کا کٹا پچھلے دنوں مر گیا. صرف چارے پر دودھ دیتی ہے. یہ بھی اعلیٰ نسل کی مجھ ہے. اس نے فخر سے گردن اونچی کی. یہ نیلی بار کی مشہور مجھ ہے. پنج کلیان کے ساتھ میں اسے بھی میلے سے خرید کر لایا تھا. منہ مانگی قیمت دی تھی. لالی نے بوری بھینس کو غور سے دیکھا اور اس کی چکنی چکنی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ماسٹر جی، یہ نیلی بار کی مجھ ہے نا؟ یہ نیلی بار کیا ہوا جی؟ برخود پہلے یہ سمجھ لو کہ بار کسے کہتے ہیں. فیض محمد آڑتی سے فوراً اسکول ماسٹر بن گیا. بار ایسے غیر مزروعہ اور بنجر علاقے کو کہتے ہیں جس پر کھیتی باڑی نہ ہوتی ہو. منٹگمری کسی زمانے میں ایسا ہی علاقہ تھا. اسے باری دو آب کہا جاتا تھا، یعنی راوی
اور ستلج کے درمیان کا علاقہ۔ دراصل یہ پلیٹو ہے جس کا ایک ڈھلان راوی کی جانب ہے اور دوسرا ستلج کی جانب۔ پرانے زمانے کے جاٹوں نے باری دوآب کو 4 باروں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ ہیں راوی بار، گنجی بار، بیاس بار اور نیلی بار۔ پر یہ نیلی بار کون سا ہوا ماسٹر جی؟ برخودار، یہ تو تمہاری سمجھ میں آ گیا کہ بار کسے کہتے ہیں۔ اب آگے کی سنو۔ نہریں نکلنے سے پہلے، خاص طور پر نہر لوئر باری دوآب سے قبل، باری دوآب کا علاقہ اس قدر زرخیز، سرسبز و شاداب نہ تھا جیسا آج ہے۔ ماسٹر فیض نے مسکراتے ہوئے بتایا، نیلی دراصل دریائے ستلج ہی کا نام ہے۔ اس کا پرانا نام گھارا ہے، مگر اسے اب ستلج ہی کہا جاتا ہے۔ تحصیل دیپال پور میں بھی ستلج ہی کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ کی تحصیل پاک پتن میں اسے نیلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ستلج کا پانی گہرا نیلا ہے، اسی لیے اسے نیلی کہتے ہیں۔ نیلی بار بھی اسی نیلی سے پڑا۔ اس نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ اب تو تمہاری سمجھ میں نیلی بار کا مطلب آ گیا؟ لالی نے مسکرا کر مستعدی سے جواب دیا، بالکل آ گیا جی۔ وہ ایک بار پھر بھوری بھینس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ لالی کی یہ شیفتگی اور پیار دیکھ کر فیض محمد خوش ہوا۔ کہنے لگا، ابھی یہ کانگڑ تو نہیں ہوئی، پھر بھی اس کا دودھ گاڑھا ہوتا ہے۔ اس سے عجب طرح کی مہک آتی ہے، ایسی سوندھی سوندھی خوشبو کہ دودھ کا گلاس منہ سے لگاؤ تو ہٹانے کو جی نہ چاہے۔ فیض محمد اپنی دوسری بھینسوں کے بارے میں دیر تک خوش ہو کر بتاتا رہا۔ آخر میں وہ گھوڑی کے پاس گیا اور اس کی خوبیاں گنانے لگا۔ دھوپ درختوں سے نیچے اترنے لگی تو وہ باڑے سے لالی کے ہمراہ واپس کمرے میں آیا۔ ناشتہ تیار تھا، ذرا ہی دیر میں لگا دیا گیا۔ دونوں نے بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ناشتے پر بھی فیض محمد اپنی بھینسوں اور دوسرے مویشیوں کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ لالی نے اس کی گفتگو میں دلچسپی کا اظہار کیا اور جان بوجھ کر ناشتہ دیر تک کرتا رہا۔ وہ صبح کی لاری سے سفر کرنا نہ چاہتا تھا۔ فیض محمد نے بھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، بلکہ بار بار یہی اصرار کرتا رہا کہ اسے رحمت سے مل کر ہی جانا چاہیے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ زیادہ دیر لالی کے پاس نہ ٹھہرا۔ ہوا یہ کہ اس کے کچھ ملنے والے آ گئے۔ اس نے انہیں کمرے کے اندر بلایا، دروازہ کھول کر برآمدے میں گیا اور ان کے ساتھ درختوں کے نیچے پڑی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر کچھ دیر تک آہستہ آہستہ باتیں کرتا رہا اور ان کے ساتھ ہی اٹھ کر کہیں چلا گیا۔ دوپہر کو وہ لالی کے پاس آیا اور اس کے لیے سگریٹ کے پیکٹ اور ایک کنگھا بھی لایا۔ دونوں نے دوپہر کا کھانا ساتھ کھایا، مگر خلاف معمول وہ چپ چپ تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس نے کھانا بھی رغبت سے نہیں کھایا، چند لقمے کھا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر اس نے خود ہی اپنی پریشانی کا سبب بتایا، میرے منشی کا آج صبح انتقال ہو گیا۔ کل شام تک بالکل بھلا چنگا تھا، رات کو ٹھیک ٹھاک سویا، فجر کے وقت سینے میں ایسا شدید درد اٹھا کہ چٹ پٹ ختم ہو گیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، اللہ اس کی مغفرت کرے، بڑا نیک اور محنتی بندہ تھا، عمر بھی کچھ زیادہ نہ تھی، یہ کوئی 35 سال کا ہوگا، 4 چھوٹے چھوٹے بچے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ انہیں یہیں اپنے پاس لے آؤں گا، مگر ان پر یتیمی کا جو داغ لگ چکا ہے اسے کون مٹا سکتا ہے۔ لالی چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا۔ فیض محمد آہستہ آہستہ بولتا رہا، قریب ہی کے پنڈ میں رہتا تھا، میں وہیں جا رہا ہوں، شاید شام تک واپس نہ آ سکوں، دیر ہو جائے تو میرا انتظار نہ کرنا، شام کو جانا تو رحمان یا کسی نوکر کو بتا دینا، ویسے میں چاہتا ہوں تم آج کی بجائے کل صبح کی لاری سے جاؤ،
بولو کیا ارادہ ہے؟ آپ کہتے ہیں جی تو میں کل صبح ہی چلا جاؤں گا۔ فیض محمد نے اس کے بعد کوئی بات چیت نہیں کی، چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ لالی دیر تک خاموش بیٹھا، سگریٹ کے کش لگاتا رہا، پھر وہ بستر پر لیٹ گیا اور شام تک سوتا رہا۔ عشاء کی نماز سے کچھ پہلے فیض محمد تھکا ہارا واپس آیا۔ لالی سے اس کی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی۔ چند منٹ ٹھہر کر وہ وظیفہ پڑھنے اپنے حجرے میں چلا گیا۔ رات کا کھانا کھا کر لالی کمرے سے باہر نہیں گیا۔ اس نے لیمپ پھونک مار کر بجھایا اور بستر پر لیٹ گیا۔ بیٹھک کا دروازہ کھول کر لالی خاموشی سے باہر نکلا اور دبے قدموں چلتا ہوا گھر کے پچھواڑے گیا۔ مویشیوں کے باڑے پر پہنچا۔ باڑا مویشیوں کے عام داڑے کی طرح کا نہ تھا جس پر بارش اور سردی سے بچاؤ کے لیے چھپر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ باڑا احاطے کی مانند تھا جس کے گرد قدادم چار دیواری تھی۔ اس کا پھاٹک بند تھا اور پھاٹک کے عین سامنے مویشیوں کا رکھوالا چارپائی ڈالے سو رہا تھا۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ لالی ایک درخت کے نیچے اندھیرے میں کھڑا تھا۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا تھا۔ رات سنسان تھی۔ لالی گومگو کے عالم میں تھا۔ یکا یک عقب میں آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ فیض محمد آہستہ آہستہ اسی طرف آ رہا تھا۔ لالی جہاں تھا وہیں دم بخود کھڑا رہا۔ وہ قریب آ کر ٹھہر گیا، مگر نہ اس نے کسی شک کا اظہار کیا نہ حیرت کا۔ حسب معمول نرم لہجے میں بولا، برخودار تم یہاں آؤ، بیٹھک میں تمہیں نہ پایا تو طبیعت پریشان ہوئی، خیریت تو ہے؟ تم اتنی رات گئے ادھر کیسے آ گئے؟ وہ دم بھر کے لیے رکا اور جلد ہی بے تکلفی سے مسکرانے لگا۔ سمجھ گیا، سگریٹ کی طلب نے ستایا ہوگا، ماچس نہیں ہوگی، دینوں کے پاس ماچس لینے آئے ہوگے، یہی بات ہے نا؟ لالی کو اس کی نیک نفسی اور سادہ دلی پر پیار آ گیا۔ سعادت مندی سے سر جھکا کر بولا، بات تو جی کچھ ایسی ہی تھی، میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا۔ وہ بدستور مسکراتا رہا۔ مجھے اس وقت یہاں دیکھ کر تمہیں بھی سخت حیرت ہوگی۔ مجھے تو اس وقت حجرے کے اندر وظیفہ پڑھنے میں مشغول ہونا چاہیے تھا، باہر کیسے آ گیا؟ یہی بتانے تمہارے پاس آیا تھا۔ مویشیوں کا رکھوالا دینوں دونوں کی باتیں سن کر بیدار ہو گیا تھا اور حیران و پریشان آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا، مگر فیض محمد نے اس کی جانب کوئی توجہ نہ دی۔ لالی کو مخاطب کیا، آؤ بیٹھک میں اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ وہ مڑا اور لالی کے ہمراہ چپ چاپ چلتا ہوا بیٹھک میں پہنچ گیا۔ لالی کو کمرے میں چھوڑ کر وہ گھر کے اندر گیا اور ماچس ہاتھ میں لیے واپس آ گیا۔ اس نے لیمپ روشن کیا اور میز کے قریب کرسی پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ لالی بستر پر پیر لٹکائے بیٹھا تھا۔ ذرا دیر توقف کرنے کے بعد فیض محمد نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور یوں گویا ہوا، برخودار آج عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں وظیفے کا ورد کر رہا تھا، خلاف معمول نیند کا ایسا زبردست جھونکا آیا کہ آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک بزرگ سامنے کھڑے ہیں، سفید براق لباس، چہرے کے گرد نور کا ہالہ، آنکھوں میں ایسا جلال کہ نظریں خود بخود جھک گئیں۔ کیا بتاؤں، کیا شان تھی ان کی۔ اس نے قدر تأمل کیا۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑے میری جانب دیکھتے رہے، پھر حکم دیا، فیض محمد اپنی بیٹی طاہرہ کو اس نوجوان کے حوالہ عقد میں دے دے جو 2 روز سے تیرا مہمان ہے۔ نافرمانی کرے گا تو راندہ درگاہ ہوگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اب تک وہ آواز کانوں میں گونج رہی ہے۔ لالی بھونج کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں مطلق نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ ماسٹر فیض محمد نے اسے خاموش پایا تو نہایت شفقت سے کہا، بھائی اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ضرور ہے۔ میں نے بہت غور کیا تو یہ نقطہ ہاتھ آیا، تمہارے سر پر کسی کا سایہ نہیں،
پریشان حال بھی ہو مگر نیک اور سعادت مند ہو۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے بھی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونا ہے۔ کسی نہ کسی کے ہاتھ تو اس کا پلو باندھنا ہی ہوگا۔ ویسے خاندان میں کئی لڑکے ہیں، پڑھے لکھے اور برسر روزگار بھی ہیں، لیکن مجھے تو تمہارے لیے حکم ملا ہے۔ تم میرے پاس رہو گے، کاروبار میں ہاتھ بٹاؤ گے، میرا سہارا بنو گے۔ میرے لیے اس سے اچھا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک بار پھر کھنکار کر گلا صاف کیا۔ عزیزم، میری طرف سے تو ہاں ہے، رہ گئی تمہاری مرضی تو جو چاہو اپنے بارے میں فیصلہ کرو۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ہم دونوں ہی کے لیے تائید غیبی ہے۔ لالی پھر بھی کوئی جواب نہ دے سکا، سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کمرے میں کچھ دیر گہری خاموشی چھائی رہی۔ آخر فیض محمد کی آواز ابھری، برخدا کیا اس خاموشی کو میں تمہاری مرضی سمجھوں؟ اب لالی کے لیے خاموش رہنا ممکن نہ رہا۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، میں کیا بتاؤں جی، میں تو کچھ بھی نہیں سوچ سکا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، فیض محمد نے اس کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا، سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو، تمہیں حق حاصل ہے، اور جو چاہو اور جیسا چاہو اپنے بارے میں فیصلہ کرو۔ اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے لالی سے پوچھا، تمہاری گھڑی میں کیا بجا ہے؟ لالی نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھ کر بتایا، 4:30۔ فیض محمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب تم سو جاؤ، میں تو اب سو نہ سکوں گا، کچھ ہی دیر میں صبح ہو جائے گی۔ مسجد میں فجر کی نماز ادا کروں گا اور صبح کی بس سے منڈی چلا جاؤں گا۔ تم سے شام کو واپسی پر ملاقات ہوگی، تمہارے پاس خاصا وقت ہے، اچھی طرح غور کر لو، جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے بے جھجک بتا دینا۔ اس نے لالی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ گھر کے اندر جانے کے بجائے بیٹھک کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ لالی نے سوچا تھا کہ اس کے جانے کے بعد چپکے سے نکل جائے گا، مگر اب اس کی گنجائش نہ